الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے دوست ہیں، فیس بک فرینڈ بھی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اویس اقبال صاحب۔ میں نے واٹس ایپ پہ جب وہ ایڈ ہوئے تو میں نے زوم کر کے دیکھا ان کا فوٹو، جوان ہے ابھی ماشاءاللہ، اور جیسا کہ عام طور پہ جوانوں میں یہ تجسس پایا جاتا ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لائیو کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے انہوں نے 23 سوالات اپنے بھیجے ہیں، جن کے مجھے 23 ویڈیوز میں جواب دینے ہیں، کلپ بنیں گے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ سوالات اصلاً جو ہے وہ پوائنٹس ہیں جنہوں نے اویس اقبال کو الحاد کی طرف کھینچا ہے یا وہ پٹڑی سے اترے ہیں۔ تو کم از کم یہ بات ان کے نزدیک یہ سوالات بہت اہم ہیں، اور ان کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے، لہٰذا ان کے پاس اسلام کو ترک کرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا۔ ان کا ضمیر، ان کی دیانت یہ تقاضا کرتی تھی کہ جس چیز کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو تمہارا ماننا جو ہے وہ تمہارے ضمیر کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ ویلکم۔ جب اللہ پاک نے ان کو اس چیز کا اختیار دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس اختیار پہ پابندی لگانے والے؟ اور اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک نے آخرت میں ہی کرنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کا مطلب یہ ہے کہ سارے فیصلے آخر کار وہی ایک سپریم عدالت ہے کہ جس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ سوالات کوئی نئے نہیں ہیں، نہ عوام کے لیے نہ قرآن کے لیے۔ یہ سارے سوالات قرآن حکیم میں اللہ پاک نے کوٹ کیے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اگر اویس بھائی ترجمے سے قرآن کریم پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی نئے سوال نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے انبیاء کے سامنے پیش کیے جاتے رہے اور اللہ کی طرف سے ان کا جواب آتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ اعتراضات کیے گئے، اللہ پاک نے ان کا بھی جواب دیا۔ تو ہم ان سوالات کو اس لیے جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اگرچہ اویس اقبال ان کو اعتراضات یعنی قرآن کریم پر اعتراضات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہانیاں لے کر، یعنی جو مختلف کہانیاں ہمارے یہاں مذہبی کہانیاں کہلاتی ہیں، ان کو لے کر ان کہانیوں پر تو اعتراض کیا جا سکتا تھا، اور اگر ان کہانیوں کو اس زاویے سے دیکھتے اویس اقبال تو شاید وہ اسلام کو ترک نہ کرتے، اس لیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ باہر کی کہانیاں ہیں، یعنی ایک بات قرآن کریم نے کہی نہیں ہے، اس کو لے کر قرآن کریم پر اعتراض جو ہے یہ تو بالکل ایک بچگانہ حرکت ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کائنات کے خالق کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو عام انسان نہ کر سکتا ہو۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو زبان بھی اللہ کی نہیں ہے۔ انہیں پہلا اعتراض اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم انسانوں کی زبان میں بات کیوں کرتا ہے، خالق اپنی زبان میں کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ سوال یہ ہے کہ خالق کی اپنی زبان سمجھتا کون ہے؟ کیونکہ لوگوں کو احکامات دینے تھے، رولز اینڈ ریگولیشنز بنانی تھی، ہدایات دینی تھی تاکہ لوگ ان پر عمل کریں اور اپنے ایمان کو ثابت کریں۔ اب آپ ایک
ایسی زبان میں اگر لوگوں سے خطاب کریں گے جو لوگ سمجھیں گے نہیں تو آپ لوگوں کا محاسبہ نہیں کر سکتے کہ آپ میں نے یہ حکم دیا تھا اور تم نے نہیں مانا، تو آگے سے جواب یہی ہوگا کہ آپ کا حکم سمجھ ہی نہیں ہے، تو ہم عمل کیسے کرتے؟ لہٰذا اللہ پاک انسانوں سے انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے، اور جو قوم اور جس قوم میں سے نبی منتخب کیا جاتا ہے اللہ پاک اس نبی پر اس قوم کی زبان میں گفتگو فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عبرانی میں، سریانی سے، دوسرے انبیاء سے، یعنی ہر نبی کی جو زبان ہوتی تھی اللہ پاک اس سے اس زبان میں قوم خطاب فرماتا تھا تاکہ یہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ بات کو سمجھیں۔ جو بھی مثالیں دی جاتی تھیں وہ اس وقت کی جو سماج میں مستعمل مصطلحات جو بھی تھیں انہی میں بات ہوتی تھی، انہی کے گاؤں کا چرچا ہوتا تھا، انہی میں سے کے افراد کی بات ہوتی تھی کہ تاکہ لعلکم تعقلون، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم عرب لوگ اس کو سمجھو اور پھر اپنا آپ درست کرو، اللہ کے احکامات کو فالو کرو جو بھی احکامات تمہیں مل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتے ہوں، اب انسان کی زبان میں کی گئی بات یا انسان کا کوئی دوسرے انسان سے جو خطاب ہوتا ہے وہ انسان کا انسان سے خطاب ہوتا ہے۔ اللہ کا بات کرنا اور عام انسان کا بات کرنا، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی کو وزیر اعظم کیوں بنایا ہے، یہ تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ عام سماج کے لوگ نہ کر سکتے، ساری باتیں کر سکتے، لیکن وہ جو بات کرتا ہے وہ وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے، وہ قانون بنتی ہے، بات انسانی زبان میں ہوتی ہے، بات اس کی پنجابی میں ہی ہوتی، بات اس کی اردو میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر قانون بنتا ہے، توڑنے والوں کو اس کی سزا ملتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں، جیل ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کا انسانوں کی زبان میں گفتگو کرنا اصلاً خدائی خطاب ہے۔ وہ ہمارے ہاں جو فیصلے کیے جاتے ہیں بڑی عدالتوں میں وہ انگلش میں لکھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہ مدعی کی سمجھ میں لگتی ہے نہ وہ مدعا علیہ کی سمجھ میں لگتی ہے، لیکن فیصلہ انگلش میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی فیصلے اردو میں لکھے جائیں، تو اس لحاظ سے وہ فیصلے حالانکہ ترجمے سے وکیل سمجھا دیتا ہے اپنے موکل کو کہ بھائی یہ لکھا ہے جیسا آپ نے یہ فیصلہ دیا، لیکن اللہ پاک نے چونکہ انسانیت کی فلاح اور اس کی ناکامی اور خسران کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا براہ راست اللہ پاک سے خطاب کر کے اس کو، تمام نبی اللہ پاک کو جانتے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب کا پہلا مکالمہ جو ہے وہ ہونے سے پہلے اللہ پاک سے وہ واقف تھے، وہ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے، فغفر له، اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ جب وہ کھڑے ہوئے درخت کے نیچے تو انہوں نے کہا کہ رب اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی خیر بھیج، جتنی بھی بھیج دے میں آج محتاج، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ رب سے واقف، لیکن جب پہلا تعارف ہوا وہ رب سے پہلے واقف تھے سابقہ انبیاء کے ذریعے، اب خدا براہ راست اپنے نبی سے خطاب فرما رہا ہے اور اپنا تعارف فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ واقف تھے اللہ پاک سے لیکن لوگوں کے سنے سے تھے، باپ دادا سے سنے کے تھے، اب رب سے سننے کے بعد وہ شاہد ہو گئے، اب وہ غائب والوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہو گئے، اب ان کا فرمایا ہوا اللہ سے سنا ہوا فرمایا گیا، اب ان کی طرف سے توحید کی دعوت رب کی طرف سے دی گئی سنائی گئی دعوت تھی، لوگوں سے سنی گئی دعوت لوگوں تک پہنچانا وہ لیول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں سے انسانوں کی زبان میں اور ان کے سماج کے مطابق گفتگو کی تاکہ ان کو اس کی سمجھ لگے۔ تو یہ ان کا یہ اعتراض تھا
بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ زبان کسی اور کوئی زبان ہوتی اور مخاطب کوئی اور ہوتے تو پھر بھی انہوں نے گلا کرنا تھا۔ یہ کیا بات، یہ حکم جن کو دیا جا رہا ہے ان کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور جو ان کو سمجھانے آیا وہ اجمی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر ہم کو لو جعلنا قرآن اعجمیا، اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے، اجمی میں خطاب کرتے کسی زبان میں، یعنی عرب کے علاوہ باقی ساری زبانیں اجمی ہیں، انگلش میں خطاب کیا جاتا، فرانسیسی میں خطاب کیا جاتا، ملباری میں خطاب کیا جاتا، پشتو میں خطاب کیا جاتا، تو عرب یہ اعتراض کر سکتے تھے اعجمی و عربی، اگر ہم اس کو اجمی زبان میں نازل کرتے تو انہوں نے یہ کہنا تھا اعجمی و عربی، یعنی خطاب کرنے والا اجمی اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ عربی ہیں، سمجھ نہیں لگتی، تو اتمام حجت نہیں ہونا تھا۔ ہم نے اس لیے جو ہے وہ اس کو ان کی زبان میں خطاب کیا جو پہلی مخاطب قوم ہے۔ یہ ہے وجہ قرآنی زبان میں جو ہے وہ عربی زبان میں بات کرنے کی اللہ کی طرف سے۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سوال کے ساتھ لے کر پھر دوسرے سوال کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔